محمد عنایت اسلامک اسٹوریز۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ سنائیں گے اور ان تمام مقامات کی زیارت کروائیں گے جہاں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر کے دوران گزرنا ہوا۔ تو دوستوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی بیگم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ چنانچہ زید بن حارثہ کے ساتھ آپ طائف پہنچے، مگر طائف کے امیروں نے نہ صرف آپ کے اسلام کے پیغام کو رد کیا بلکہ طائف کے شرارتی لڑکوں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو پتھر مارتے اور آپ پر تانا کستے تھے۔ ان ظالموں نے ہمارے پیارے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید چلنا ممکن نہ رہا۔ چنانچہ طائف کی حدود ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ انگور کے ایک باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ یہ انگور کا باغ عتبہ بن ربیعہ کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جانتا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ حالانکہ مسلمان نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی حالت کو دیکھ کر اس سے بھی رہا نہ گیا اور اٹھ کر فوراً بہترین انگور نکالے اور اپنے غلام عداس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروائے۔ عداس، جو ایک کرسچن لڑکا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر پہنچا اور کھانے کے لیے پیش کیے تو ہمارے نبی نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، جس پر عداس بہت حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں کہتے۔ ہمارے نبی نے عداس کو بسم اللہ کا معنی بتائے اور ان سے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عداس نے ہمارے پیارے آقا کو اپنے علاقے نینوا کے بارے میں بتایا، جسے سن کر ہمارے پیارے نبی ان سے حضرت عیسیٰ اور حضرت یونس کے بارے میں گفتگو کری۔ اس گفتگو کو سن کر حضرت عداس فوراً یہ سمجھ گئے کہ یہ تو واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر کر فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں لے گئے اور وہاں لے جا کر آپ کی مرہم پٹی فرمائی۔ چنانچہ دوستوں، اس تکلیف دہ سفر میں واحد جو ایک شخص اسلام پر ایمان لایا وہ حضرت عداس تھے۔ اپنے اس سفر کو ہمارے نبی نے اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ سفر قرار دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کب؟ طائف میں۔ طائف 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں۔ دوستوں، اتنی تکالیف کے بعد ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھری دعا کری، جسے سنتے ہی زمین اور آسمان لرز اٹھے اور حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں ابھی طائف کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں، مگر ہمارے پیارے آقا رحمۃ للعالمین نے فوراً اس سے انکار فرما دیا۔ آج اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے جسے مسجد القویٰ کہا جاتا ہے۔ چلیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس مسجد کی زیارت کرواتے ہیں۔ This is Masjid Al-Quwa. This is narrated that on the way back to Makkah, our Prophet Muhammad, peace be upon him, stayed here. There is a stone here where the local people says that he put his elbow on the stone. یہ
वो पत्थर है जहाँ यहाँ के लोगों के बकौल, किसी हदीस में चीज़ नहीं साबित, मगर ये वाला पत्थर है, ये वो पार्ट ऑफ रॉक है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पुट हिज एल्बो हियर, उन्होंने इधर से टेक लिया था, टेक लगाया था, और उनके खून के उस वक्त जो निशान थे वो इसके ऊपर अक्स हो गए थे, प्रिंट हो गए थे. So this is the point, but this is all what is narrated by the local peoples here. This is not proven from any of the Sahih Hadith. फिर जो आपने अल्लाह से बात की है ना, आए हाय 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 हाय, क्या अल्लाह पाक के सामने अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व क़वानी अला अन्नास. ए मेरे रब, आज तुझसे गिला न करूं, हाय हाय हाय, आज तुझसे गिला न करूं, तूने मुझे किन के हवाले कर दी, तूने मुझे किन के हवाले कर दी. इला अदुविन मल्लक़तहु अमरी और बईदिन यतजहम, ऐसे दुश्मनों के हवाले तूने किया जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, तुझसे कौन सा छुपा हुआ है. सातों आसमान लरज गए, अर्श कांप उठा, और जिब्रील फरिश्ते को लेकर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में हाजिर. या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाएं, उतबिक अलैहिमुल अख्शबैन, ये दो पहाड़ उठाऊंगा और यूं ऐसे चक्की की तरह यूं कर दूंगा. नबी रहमत, नबी रहमत, नबी रहमत. अच्छा, कुछ लोकल्स का ये कहना है कि ये वो पत्थर है जिस पर हमारे नबी ने पौनी रखी थी. यहाँ पे देख, यहाँ पे जी, सॉरी, यहाँ पे खुशबू भी आती रहेगी. अच्छा, सूंघ सकते हैं, इसी जगह पे नाक लगा के सूंघ सकती है. जस्ट यही जगह. बेशक बेशक, बहुत प्यारी खुशबू है. सूंघे तो इधर कुछ लगाते नहीं है. हाँ भाई, इधर कुछ लगाया नहीं है, नेचुरल माशाल्लाह. अच्छा, आपने पानी डाल के इसको धोया भी है. मैं वो खुशबू को उखाड़ने के लिए, लेकिन और ज्यादा आती रहेगी. माशाल्लाह माशाल्लाह. आ रही है खुशबू. वो कह रहे हैं कि यहाँ हम कोई इतर कोई खुशबू कुछ नहीं डालते, और इधर हर वक्त इसी तरह महकता है. ये वो मकाम है सर. ये है, ये डॉक्टर साहब इधर स्मेल करें इसका. तो और कह रहे हैं हमने कोई इतर नहीं डाला. वो कह रहे हैं बाहर वाली चट्टान का ये होता है, जब मस्जिद बंद कर देते हैं तो लोग बाहर बाहर से देख के चले जाते हैं. इसमें सिर्फ इतने हिस्से से आ रही है, देखिए दीवारों से. हाँ, इसमें से, दीवार से नहीं आ रही है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मकाम तक पीछा किया गया, और जब वो यहाँ बैठे हुए थे तो यहाँ से पत्थर फेंकने की, गिराने की कोशिश की गई थी उन पर, टू क्रश हिम, नाउज़ुबिल्लाह, जिसका उन्होंने हाथ से उन्होंने उसको रुक जाने का इशारा किया था. और बेशक हमारे नबी इशारा करें और वो पत्थर ना रुके, ऐसा मुमकिन नहीं है. लिहाजा वो पत्थर कहते हैं कि जैसे हवा में मुअल्लिक है, हवा में मुअल्लिक वाली नहीं है बात, एज यू ऑल कैन सी. ये कुछ लोगों का कहना है वो काला वाला पत्थर है, और कुछ का कहना है ये जो बड़ा ब्राउन पत्थर है, द फर्स्ट वन, ये. लेकिन बहरहाल इन दो में से जौन सा भी पत्थर है वो जस्ट एक छोटी सी रॉक से टिका हुआ है. तो इससे बहुत ये बात वाज़ेह है कि ये अल्लाह ने इसी जगह रोक दिए, वरना इतने छोटे पत्थर, इतनी बड़ी चट्टान जैसी चीज़ को रोक लें, ये एक मौजज़ा ही हो सकता है. ये आसान नहीं है इनका रुक जाना. ये मस्जिद तकरीबन 200 साल पुरानी है, जिसमें अभी कुछ रेनोवेशंस की गई हैं. दोस्तों, इस मस्जिद को वो मकाम भी डिक्लेयर किया जाता है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक खातून कचरा फेंका करती थी, मगर इसमें कोई ऐसी हकीकत मौजूद नहीं, और जो हकीकत हमें बहुत कुछ पढ़कर देखकर समझ आई वो हमने अपने तौर से बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश की.
اس مسجد سے 1 to 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مسجد بنائی گئی ہے جسے مسجد مدفون یا مسجد کنترہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کو بھی ایک مقام ڈکلیئر کیا جاتا ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا، مگر اس بات کے لیے بہت کم حقائق اور شہادتیں موجود ہیں۔ چلیے ہم آپ کو اس مسجد کا بھی ایک زیارت کرواتے ہیں کہ جہاں سے شاید ہمارے نبی کا گزر ہوا ہے۔ This is Masjid al-Madhoon or Masjid al-Kantara. This is one of the sites where our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Zaid bin Harisa, when they came to Taif on their way to Makkah, they took rest here. اس مسجد کو مسجد کنترہ بھی کہتے ہیں، مسجد مدفون بھی کہتے ہیں۔ طائف سے مکہ جاتے ہوئے واپسی پہ 2 جگہوں پر ہمارے پیارے نبی نے اور ان کے ساتھی زید بن حارثہ نے اسٹے کیا تھا۔ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے جہاں اب مسجد بنا دی گئی ہے۔ دوستوں، یہ مسجد تقریباً 800 ایئرز پرانی ہے اور اس مسجد کو کچھ لوگ مسجد علی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اس کی لاجک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے تھے، حالانکہ اس بات میں کوئی صداقت موجود نہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ اس تکلیف دہ سفر پر آئے تھے، لہٰذا اس مسجد کو مسجد علی پکارنا بے بنیاد بات ہے۔ اس مسجد میں ہمارے پیارے آقا کے رکنے کی بہت کم حقیقتیں اور شواہد موجود ہے، مگر ایک مسلمان کے لیے ہمارے آقا کے اگر کہیں سے گزر ہوا ہے یہ سننا بھی ایمان کو تازہ کر دینے والی بات ہے، لہٰذا لوگ یہاں بہت عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور نماز اور نفل ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد کے بالکل سامنے انگور کے باغ کا وہ حصہ آج بھی سلامت ہے جہاں اب مسجد عداس موجود ہے۔ اس دور میں وہاں حضرت عداس کا حجرہ تھا جہاں انہوں نے لے جا کر ہمارے پیارے آقا کی مرہم پٹی کری تھی۔ آج اس باغ کے حصے میں انگور تو نہیں مگر دوسرے پھل فروٹ ضرور مل جاتے ہیں۔ اس مسجد کو دکھانے کے بعد ہم آپ کو مسجد عداس کی طرف لے کر جائیں گے جس مسجد کے بالکل سامنے موجود ہے۔ پیارے دوستوں، اب ہم مسجد عداس کی طرف جا رہے ہیں جو مسجد کنترہ کے بالکل سامنے ہے۔ یہاں پر وہ پرانی گلی آج بھی موجود ہے جہاں سے شاید کبھی ہمارے نبی کا گزر ہوا ہو۔ اس گلی کے دونوں طرف اب انگور کے باغ تو نہیں مگر دوسرے پھل فروٹ کے باغات مل جاتے ہیں۔ اس جگہ کو کافی ٹائم کے لیے بند کر دیا گیا تھا، خاص طور پر مسجد عداس کو، کیونکہ لوگ یہاں آتے تھے اور بدعت کرتے تھے۔ ہم خوش نصیب تھے کہ الحمدللہ ہمیں یہ مسجد کھلی ہوئی مل گئی۔ عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے، تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کر بسم اللہ، تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا، یونس علیہ السلام۔ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے ولاگ سے آپ کو طائف کا واقعہ بخوبی یاد رہا ہوگا اور ان تمام مقامات کو دیکھ کر ہمارے ساتھ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید ولاگز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔